روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے جو یہ نیب کا ادارہ بنا ہوا ہے اس کو کالا قانون قرار دے دیا ہے، اور ہم پہلے دن سے یہ جعلی جو احتساب چل رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ مزہ کا بات یہ ہے اب نیب والے خود چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور جو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ 800 اب مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں آ رہا کہ کتنا انہوں نے جمع کیا ہے، اتنا تو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ٹریجری میں جمع کیا۔ تو اب نیب کے جو سارے کے سارے عہدیدار ہیں جو آج موجود ہے اور اس سے پہلے اس ادارے میں کام کرتے تھے، ان کو ہر ایک روپیہ کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میرا پہلا کا مطالبہ ہے، میں اس کو دہراتا ہوں کہ جو سارے نیب کے آفیسرز رہے ہیں اور جو آج موجود ہے، چیئرمین سے لے کے نیچے ان کے آئیو آفیسرز تک، ان کو اپنے اثاثہ جو ہے، ایسٹس جو ہے، وہ قوم کے سامنے ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ یہ بتانا چاہیے کہ نیب میں کام کرنے سے پہلے ان کے پاس کیا اثاثے تھے اور آج کیا ہے۔ شاید جب ہم ان جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ سارے کے ساتھ پیسہ کہاں گیا۔ بلاول صاحب، یہ جو رویہ ہے پرائم منسٹر کا پارلیمنٹ کی طرف، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے، ہر امپورٹنٹ ڈیبیٹ میں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مری کا اتنا بڑا ثانیہ ہے، قوم دکھی ہے، اور وہ جو ہے وہ غائب ہے ادھر سے۔ وزیر اعظم صاحب نے پہلا دن سے نہ پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت دی اور نہ عوام کی جو مشکلات ہے اس کو کوئی اہمیت دی۔ جو بھی ثانیہ ہو، چاہے وہ مری کا ثانیہ ہو، چاہے وہ کوئی فلڈز کا قدرتی آفت ہو، چاہے وہ ہمارا گھوٹکی کا ٹرین انسیڈنٹ جو ہوا تھا، سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ہو گیا، میں کتنا آپ کو گنوا دوں، ایک کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم صاحب موجود نہیں تھا۔ وعدہ تو ہم سے بھی کیا، آپ سے بھی کیا، ملک سے بھی کیا پہلے دن پہ کہ وہ ہر وینسڈے ہاؤس میں موجود ہوگا، ہمارے سوال کا جواب دے گا، اور ہم آج تک اس وینسڈے کا انتظار میں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنا وعدہ پورا کریں۔ پرائم منسٹر صاحب تو لوگوں کو کہتے رہے، سر پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو کہتے رہے کہ استعفیٰ دیں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے ہر بات پہ استعفیٰ دیں، اب یہ خود تو چمٹے ہوئے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، ہر بات پہ استعفیٰ دیں، اب یہ خود تو چمٹے ہوئے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور غفلت ہے، آپ خود کہتے ہیں مجرمانہ غفلت ہے۔ بالکل ہمیں یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتا تھا کہ اگر 50 لوگ جمع ہو جائے اور ان کا استعفیٰ مانگے تو ان کے پاس اتنا شرم ہے کہ وہ استعفیٰ خود بخود دے دیتا۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 3 سال میں کس طریقے سے پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، اور اس وزیر اعظم کو شرم نہیں آتا، وہ اپنا ہی وعدہ پہ پورا ہی نہیں اترتا، اور اب بھی ان کا کوشش جاری ہے کہ جو عوام معاشی مشکل میں ہے ان پہ مزید بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، اور جو یہ منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں یہ ایک اور معاشی بم گرنے والا ہے پاکستان کے عوام پہ۔ اتنے ساری چیزیں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جو عام آدمی کا استعمال میں ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بائسیکلز پہ ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، سلائی مشینز میں ٹیکس کا اضافہ ہو رہا ہے، بچوں کو جو دودھ پلایا جاتا ہے اس پہ ٹیکس کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے جہاں عام آدمی پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے اور امیر آدمی کو ریلیف دیا جاتا ہے؟ ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ہمارا جو قومی بینک ہے، اس کو پارلیمان کو جواب دینے کے بجائے، ہمارے عدالتوں کو جواب دینے کے بجائے، اس کو آئی ایم ایف کے سامنے، اب آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ اس کو پارلیمان کو جوڈیشری کے رجوع سے دور کر رہے ہیں۔ ہم نے اس آرڈیننس کا بھی مخالفت کرنا ہے، اس قانون کا بھی مخالفت کرنا ہے، اور اس منی بجٹ کا بھی مخالفت کرنا ہے، اور ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم نے اس پارلیمنٹ میں جتنا مخالفت کر سکتے ہیں ہم کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن اب
हम अवाम को इस मुश्किल में नहीं देख सकते हैं। हमें मिल के जदोजहद करना पड़ेगा, मिल के निकलना पड़ेगा, पूरा कौम को साथ मिलाना पड़ेगा, यहाँ इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा और मुतालबा करना, अपना जो मुतालबात है मुल्क और कौम के सामने। अच्छा, पार्लियामेंट में नाउस तब्दीली भी है, तो इस हवाले से कोई बातचीत हो सकती है? शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स मुलाकातों पार्टी ने एक बड़ा क्लियर रोड मैप दिया है, आज से नहीं लेकिन पीडीएम के बनते हुए, कि किस तरीके से इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज भी हम समझते हैं कि सारे कार्ड्स मौजूद है, आज भी हम समझते हैं कि सारे कार्ड्स मौजूद है और हम किसी कार्ड को इस वक्त जो है रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का हमेशा ये जोर रहा है कि हम जमहूरी और आईनी पार्लिमानी तरीका को इस्तेमाल किया जाए जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमें हुकूमत को हटाना पड़ेगा। बिलावल साहब, एक तो वज़ीर आज़म साहब ने अभी ताज़ा एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था सिर्फ 3 माह मुश्किल है, और दूसरा वो जो फॉरेन फंडिंग का इशू है उस पर कह रहे हैं कि बाकियों की रिपोर्ट भी शामिल कर रहे हैं। जहां तक वजीर आजम साहब का 3 महीने की बात है, मुझे नहीं पता 3 महीने के क्या, लेकिन ये तो जरूर सही है कहने का कि जो घबराने का वजीर आजम कहता था, पाकिस्तान के अवाम को कहता था कि घबराना नहीं है। अब हमारा वजीर आजम के लिए पैगाम है कि घबराना का वक्त तो शुरू हो चुका है, इमरान को घबराने का वक्त शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला हम जद्दोजहद करेंगे और अवाम की जो उम्मीदें हैं, अवाम के जो मुतालबात है, इसको मैं आपको बताऊं कि जहां मैं जाता हूं, मैं किसी प्राइवेट फंक्शन में जाऊं, सियासी फंक्शन में जाऊं, अपना आम से कारकुन से मिलो, आम पब्लिक से मिलो, तो सबसे पहले ये मुतालबा होता है कि आप कब इस जालिम हुकूमत से हमें निजात दिलवा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि हम अपना पूरा मेहनत और पूरा कोशिश इसी काम में लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उनके जो मुतालबात है, जो उम्मीदें हैं, उन पे पूरा उतरेंगे। शुक्रिया। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।